حضرت امام حسین کی سیرت کے حوالے سے مجھے حکم دیا گیا ہے، تو امام پاک کی جو سیرت ہے یہ قرآن پاک ہے، اور اس میں جو امام حسین کی سیرت کو مصطفیٰ کے رب نے بیان کیا، اللہ اکبر، چند بندے ہیں جن کے منہ سے سبحان اللہ نکلا ہے۔ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، میں امام حسین پاک کی سیرت کے حوالے سے ابھی قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ اعراف سے ایک آیت لے رہا ہوں، 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 176 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، معاف کیجئے گا میں 176 نمبر آیت کو بھی سارا نہیں پڑھ رہا، اس کے آخری 4 لفظ تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بیٹا میری طرف دیکھیں گے آپ سارے بندے، آپ نیچے نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، ایسے ایسے نہیں دیکھنا، بس میں نالائق آدمی جتنی دیر قرآن حکیم کی تلاوت کروں آپ سب نے میری طرف دیکھنا ہے۔ میرے کندھوں پہ بوجھ رکھا گیا ہے بانیان کی طرف سے، مجھے کچھ حکم ہوا ہے، میں اس حکم کو پورا کرنے کی حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگان پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کے موضوع کو بیان کر سکوں، لیکن پھر بھی انسان ہوں، پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، جتنی میری تعلیم ہے اتنے بندے برف کا پھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی خواجگان کی نگاہ ہے جو آپ کی نوکری کا موقع ملا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں سورہ اعراف کو پڑھ رہا ہوں، 7واں سورہ ہے، 176 نمبر آیت ہے۔ بلم بن بعور کا واقعہ ہے ان آیات میں، اور امال کا بادشاہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ اولیاء جنگ کر رہے ہیں، تو اللہ جی نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، محمد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، آپ نا موسیٰ نبی کے جو امت کے اولیاء ہیں نا، ان کے ماننے والے، ذرا ان کی سیرت تو بیان کرو اپنے صحابہ میں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ جی نے ارشاد فرمایا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، میرا حبیب موسیٰ نبی کے ولیوں کا ذکر تو کرو ذرا اپنے صحابہ میں بیٹھ کر۔ میں کیسے آگے چلوں گا یار، آپ تو لگتا ہے سارے بندے نا کوئی امانت رکھ کے چلا گیا ہے آپ کو قرآن پاک، یہاں میں پھر کوشش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، محمد جی آپ نا موسیٰ نبی کے امت کے جو ولی ہیں نا، ذرا ان کا ذکر کریں نا آپ۔ اللہ جی کیا بینیفٹ ہوگا؟ فرمایا لعلہم یتفکرون، میرا حبیب جو سنے گا نا اس کی فکر بدل جائے گی، جو سنے گا نا اس کی فکر نا بدل جائے گی، اس کی فکر۔ اب آپ نے چاٹی کی لسی صبح ٹھنڈی کر کے پینی ہے اور پھر غور کرنا ہے بات پر کہ یار اگر موسیٰ نبی کی امت کے ولیوں کی سیرت اور کردار کو سنا جائے تو بندے کا اندر ہی بدل جاتا ہے، اگر محمد کی آل کی سیرت کو سنا جائے، اگر امام حسین کا کردار کھول کے پڑھا جائے تو اچھا پتہ ہے آپ کو، جب کسی انسان کا اندر بدل جائے نا تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے سامنے سورہ رعد ہے، 13 نمبر سورہ ہے، اور میں 11 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب کسی کا اندر بدل جائے نا، جب کسی کا اندر بدل جائے نا، میں اللہ اس کے گھر کے حالات بدل دیتا ہوں۔
جب کسی کا اندر بدل جائے میں اس کا باہر بدل دیتا ہوں. تو پتہ چلا آج اگر ہم نے حسین کے کردار کو کان لگا کے سن لیا. ٹھنڈا بولے ہو میں نہیں آگے پڑھ سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے بڑا کہا ہے انتظامیہ نے کرسی آتی ہے آپ کے لیے کرسی آتی ہے, لیکن میرا دل کر رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ نیچے ہو کے بیٹھ جاؤں, آپ کے بالکل قریب آ جاؤں تاکہ میرے حلق سے قرآن نکلے آپ کے سینے میں اتر جائے, منبر چھوڑنے سے پہلے سینہ مدینہ ہو جائے. دیکھیں بیٹا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہو گیا ہے, کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 10:34. چلو آپ سمجھ لیں میں نے 10:30 پر پہلی آیت پڑھ دی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں آگے پڑھنا شروع کروں. میں پڑھوں حسین کا کردار. میری بات سنیں, آج 3 دن گزر گئے, امام حسین نے کچھ نہیں کھایا, حسین کی اماں نے کچھ نہیں کھایا, حسین کے بابا نے کچھ نہیں کھایا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ ٹھنڈا سبحان اللہ کہتے ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ 3 دن گزر گئے, امام حسین نے کچھ نہیں کھایا. 3 دن گزر گئے, مولا علی نے کچھ نہیں کھایا. 3 دن گزر گئے, حسین کی اماں فاطمہ زہرا نے کچھ بھی نہیں کھایا. 3 دن سے حسن نے کچھ نہیں کھایا, اور 3 دن سے آپ کی کنیز جو ہے نا, آپ کی غلام, آپ کے گھر میں جھاڑو دینے والی نے کچھ بھی نہیں کھایا. روزہ رکھتے ہیں, روزہ منت کا روزہ تھا, روزہ رکھتے ہیں. جب افطاری کا وقت آتا ہے نا تو باہر سے آواز آ جاتی ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ, اے وارثان جنت, سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے وہ بھی اس دروازے سے خالی نہیں جاتا. بھوکا ہوں, مسکین ہوں, یتیم ہوں, قیدی ہوں, 3 دن مسلسل بندے آتے رہے, مانگتا ایک تھا. علی اپنا دے دیتے, حسن اپنا دے دیتے, حسین اپنا دے دیتے, فاطمہ اپنا دے دیتی, کنیز اپنا دے دیتی. مانگنے والا ایک آتا, سارے ٹبر کا لے کے جاتا. فیصل آباد والو ٹھنڈا بولتے ہو, میں پھر کہہ رہا ہوں علی کے گھر کی سیرت ہے, ایک مانگ لے سارے ٹبر کا ملتا ہے. ایک مانگ لے سارے ٹبر کا ملتا ہے. اب 3 دن کے بعد یہ سورہ دہر آئی اور یہ آیت آئی. آپ توجہ کریں تو میں پڑھوں. نہیں مزہ آیا یار, جسے قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کی بیٹی نے نا, مولوی صاحب میری طرف دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے غریب کی طرف, اللہ کا واسطہ ہے گواچی گاں نہ بن جائے, میری طرف دیکھیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیجیے ذرا. میں پھر عرض کرتا ہوں, اللہ جی نے ارشاد فرمایا محمد جی یہ 3 دن نا آپ کی بیٹی نے نا, 3 دن حسین نے نا میری محبت میں نا, میری محبت میں اصول یاد رکھنا, جس کی محبت میں کچھ دیا جائے گا نا اسے دیں گے, اسے دیں گے. فیصل آباد والو جس کی پکی ہوئی ہاتھوں کی اللہ کو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میری محبت میں دیا ہے تیری بیٹی نے, حسین نے میرے پیار میں دیا ہے. اچھا یہ ہے کردار حسین کا. اچھا اگر یہی کردار ہے تو اب میں آگے پڑھتا ہوں. اب آگے کردار کیا ہے؟ فرمایا انما, توجہ بیٹا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. واہ محمد اپنے خاندان کا کردار تو دیکھ, یتیموں مسکینوں اور قیدیوں کو کھلا کے ان سے کہہ رہے ہیں نہ شکریہ ادا کرنا, نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے, ہم نے تو یار راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے.
واہ حبیب آل محمد کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کوئی نہ کہے جناب شکریہ. واہ مصطفیٰ حسین کا کردار تو دیکھ, تیرا بیٹا کہہ رہے کہ ہمیں یہ کوئی نہ کہے شکریہ جناب, مہربانی جناب, ہم نے تمہارے شکریہ کے لیے نہیں کھلایا, ہم نے تو یار کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے. اچھا بھائی رک جاؤ, میں اس سے آگے پڑھتا ہوں, ایک آیت چھوڑ کر میں اگلی آیت لے رہا ہوں. فرمایا وَفَوَّقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. محمد جی زمانہ مصیبت میں ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے, قیامت کا دن بڑا مشکل ہوگا, بندے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. مجھے میری عزت کی قسم ہے حسین کا خاندان لطف میں ہوگا, محمد کی بیٹی سرور میں ہوگی, علی اس وقت لطف میں ہوں گے, حسن اس وقت لطف میں ہوں گے. میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں, فرمایا میں یہ الفاظ چھوڑ رہا ہوں اور اگلے الفاظ پڑھ رہا ہوں. جنتم وحریرا, میرا حبیب میں نے حسین کو جنت کا وارث بنا دیا, میں نے تیرے گھر کو جنت کا مالک بنا دیا ہے. وحریرا, جنت کا ریشمی لباس ہم نے آل محمد کے لیے رکھ دیا ہے. اچھا یا اللہ ان کا کردار کیا ہے, بات کیا ہے ساری بات میں؟ اب آپ کہو تو میں پڑھوں, یہاں سے اندر بدلے گا, یہاں سے اندر بدلے گا. اللہ بات میں بات کیا ہے بھئی توجہ کرو. رب جی فرماتے ہیں میرا حبیب وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا. ہائے ہائے یار میں کیسے پڑھوں گا, پتر تو سی ادھر ویندے ہو میری جان نکل جاندی ہے. تیرے جیسے بچے کو پلک بھی جھپکنی نہیں چاہیے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ جی فرمایا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا, میرا محمد میں نے تیری اولاد میں صبر دیکھا ہے, میں نے حسین میں صبر دیکھا ہے. ٹھنڈا بولے ہو, میں نے حسین میں صبر دیکھا ہے, میں نے حسن میں صبر دیکھا ہے, میں نے فاطمہ میں صبر دیکھا ہے, میں نے مولا علی میں صبر دیکھا ہے. یا اللہ تو ہم کیا کریں؟ فرمایا اندر نہیں بدلا تمہارا اب بھی سن کر. مولا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا رب کی مرضی ہے آل محمد کا ہر حبدار ان کی سیرت پر عمل کرے اور تمہارے وجود میں صبر آ جائے. دیکھیں نہیں میں بات واضح نہیں کر پایا, میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں. مجھے سورہ نحل سامنے آ رہی ہے, 16 نمبر سورہ ہے, اور میں 126 نمبر آیت لے رہا ہوں, یہ میرے سامنے آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَقَبْتُمْ, میں پڑھوں نا جی؟ نہیں مزہ آیا یار, اگ لانی اس جوانی نو جڑی قرآن لی نہیں بول دی پئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا أُقِبْتُمْ بِهِ. اوے اگر کسی کلوں بدلہ لینا ہوئے نا تھی اونا لیا جے جنی تکلیف پہنچی ہے. میں پھر پڑھتا ہوں بیٹا. وَإِنْ أَقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا أُقِبْتُمْ بِهِ. اور اگر کسی کلوں بدلہ لینا پہ جائے تو اونا لیا جے جنی تکلیف پہنچیے. مالک پھر فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر معاف کر چھڑو تے صبر کر جاؤ نا تے جیڑا صبر کرے گا نا وہ دلی خیر ہی خیر ہے. اوے جدے وجود چ حسین دی سیرت آ گئی نا او دے لئی خیر ہی خیر ہے. اوے جدے وجود چ حسین دا کردار آ گیا نا او دے لئی خیر ہی خیر ہے. ہن سارے بولو وہی صبر والے واسطے بھئی دسو نا, من دسو نا جڑا صبر کرے او دے لئی. اچھا بھئی رکو, میں سورہ نحل میں سے 96 نمبر آیت لے رہا ہوں, اسی سورہ میں سے 96 نمبر آیت ہے. اللہ جی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفد, جو کچھ تواڈے کولے مک جائے گا. وما عند اللہ باقین, میرے کول جو بھی ہے باقی رہے گا. میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. ما عندکم ینفدو, جیڑی شاید تواڈے کو لے او مک جائے گی. وما عند اللہ باقین, میرے خزانے میں جو بھی ہے باقی رہ جائے گا. بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی؟
آ گئی آپ کو؟ اچھا میں نالائق آدمی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں پڑا، میں نہیں آگے چل سکتا۔ اللہ جی فرما رہے ہیں جڑے نوٹ تیرے تک رہ گئے مک جان گے، جڑے میرے نا تے دے چھڑیں گا باقی رہ جان گے۔ جیڑی جوانی اپنی مرضی نال گزاریں گا مک جائے گی، تو جیڑی میری مرضی نال میری منشا نال گزار لیں گا باقی رہ جائے گی۔ اوے موٹر سائیکل اگر تیرے تک رہ گئی تو مک جائے گی، کسے پین پر آدھی ایمرجنسی وچ چابی دے کے ویکھ لے باقی رہ جائے گی۔ اور جیڑی کوٹھی تیرے تک رہ گئی مک جائے گی، گوانڈیاں دے گھر موت ہو جائے بیٹھک کھول کے مہمان بٹھا لے باقی رہ جائے گی۔ اچھا بھائی میں آگے پڑھوں، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب جی فرمایا زمانے والوں میری بارگاہ میں جو احسن اجر ہے نا، احسن اجر، احسن اجر ہے نا، احسن اجر۔ اوے بیٹا عربک میں احسن صیغہ تفضیل کو کہتے ہیں، آپ انگلش میں پوزیٹیو کہتے ہیں، کمپیریٹیو کہتے ہیں، لاسٹ ڈگری از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈگری از کالڈ دا سپرلیٹیو ڈگری۔ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، صیغہ تفضیل ہے۔ اللہ فرمایا میرے کل جڑا سب تو اعلیٰ اجر نا میں صبر والیاں واسطے رکھ چھڑے ہے۔ بھئی جیو جسے سمجھ آئی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے نوجوان میں سورہ زمر پڑھ رہا ہوں، 39واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 10ویں آیت لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ محمد جی ما ینطق کی زبان کھولو اور مومنوں سے کہو، مومنوں جڑا دنیا تے نیکیاں کرے گا نا او دا بھلا ہی بھلا ہے۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، مومنوں جڑا دنیا تے نیکیاں کرے گا نا او دا بھلا ہی بھلا ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ مالک پھر فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ شک نہ کرے آجی نمازی نو جنہ بندہ ہوئے گا نا اونا دیاں گا، روزے دار دا جڑا حق ہے نا او دیاں گا، حاجی نو جنہ بندہ ہوئے گا اونا دیاں گا، زکاتی نو گن کے دیاں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جس کے وجود میں صبر آ جائے گا اسے گن کے نہیں حساب کے بغیر اجر دوں۔ اللہ تو چاہتا کیا ہے؟ فرمایا حسین کا کردار دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کی آل کی سیرت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ سیرت ہے کیا؟ فرمایا حسین جیسا صبری ہم نے کوئی نہیں دیکھا، علی جیسا صبری ہم نے کسی میں نہیں دیکھا۔ یا اللہ تو پھر فرمایا جس کے وجود میں صبر آ جائے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جس کے وجود میں صبر آ جائے اس کے لیے احسن اجر ہے، جس کے وجود میں صبر آ جائے اسے گن کے نہیں دوں گا، بغیر حساب کے دوں گا۔ اگر یہاں تک سمجھ آ گئی تو میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 249 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اسلام کفر کی جنگ ہو رہی ہے آیت میں، اللہ جی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت تھوڑے جی ہونا تے چوکھیاں دی کانڈ لا لین گے۔ مولا کیوں؟ فرمایا واللہ مع صابرین، میں جو صبر آلیاں دے نال ہاں۔ مجھے مزہ آیا یار، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، واللہ مع صابرین، میں صبر آلیاں دے نال ہاں۔ چن ساڈا ایم نے کہہ چھڑے نا میں تیرے نال ہاں تے ساڈا سینہ چوڑا ہو جاندہ ہے، تے جنوں محمد دا رب کہہ چھڑے میں تیرے نال۔ اور گل سنو، ایس پی یار بن جائے تے آکھے نا میں تیرے نال ہاں، تے راہ وچ کوئی پولیس والا ڈک لے گڈی تے پھر ایس پی نو فون ملائیے تے وہ فون نہ چکے نا تے پھر اسی نے لعنت تیرے نال ہون تے تو ساڈے اوکھے ویلے فون بھی نہیں چکدا، تے جنوں رب آکھے میں تیرے نال ہاں۔ اللہ پہ فرماتا ہے تو حسین دا کردار لیا اپنے اندر، تو حسین دی سیرت لیا اپنے اندر، تو حسین، میں نے بڑی توجہ سے آپ کو سنا ہے، آپ کی مہربانی، تو حسین دا کردار لیا اپنے اندر، پھر میں تیرے نال ہاں۔ بھئی دیکھیں میں بات واضح نہیں کر پا رہا، میں حضرت پیر جی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، بندے ڈیرے پر آ کے کہتے ہیں بابا جی وہ نا فلانا بندہ ساڑیاں مجھاں دے پیچھے پہ گیا ہے، فلانا بندہ ساڑھے تے کارا پیا کردہ ہے، فلانا بندہ ساڑھے تے جادو پیا کردہ ہے، تے ہون امام حسین دا ذکر لے کے بیٹھے ہیں، اللہ ایک حال دسے ہے جی تسی آکھو تے میں پڑھ دیاں۔
اچھا نہیں پڑھنا، سمجھ آ گئی، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی نہیں، میں سمجھ گیا، تانوں نہیں لوڑ، کوئی گل نہیں، جتھے ضرورت محسوس کروں گا اتھے جا کے پڑھ لوں گا، کوئی ایسی گل نہیں۔ اور نہیں یار 2-4 بندیاں نو لوڑ ہے، میں گڈی چ دس دیاں گا تانوں، باقیاں نہیں لوڑ، چپ بیٹھے نے اگے پڑھن دیو، کوئی گل نہیں، خیر ہے نا۔ اور میں دوبارہ گل کرنا، بندے پیر خانے جا کے اندنے پیر جی بندے جادو پہ کر دینے، بندے ٹونا پہ کر دینے، بندے ساڑھے پیچھے پہ گئے نے، بندے ساڑھے کاروبار دے پیچھے ہاتھ پہ تو کے پہ گئے نے۔ اے قرآن پاک کے سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ 120 نمبر آئے تھے، سویرے پڑھ لیا جے۔ اللہ جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکن حسنۃ تسؤہم، اور جدو توانوں کو فائدہ پہنچ دے تے شریکاں نو اگ لگ دیئے، وَإِن تُصِبْكُمْ شَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جدو تواڈا نقصان ہو جائے پھر شریک راضی ہوندے نے۔ اے دوبارہ قرآن سنو، اے دوبارہ قرآن سنو، اللہ جی فرمایا ان تمسسکن حسنۃ تسؤہم، جدوں توانوں کو فائدہ پہنچے تے شریکاں نو اگ لگ دیئے، وَإِن تُصِبْكُمْ شَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تے جدوں تواڈا نقصان ہو جائے تے شریک راضی ہوندے نے۔ اللہ جی انجی گل ہے، فرمایا وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يُضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، منو میری عزت دی قسم ہے، تو کسے فقیر کول بہ کے صبر دا وال سکھ لے، شریک جنہ مرضی ٹل لا لیں، تیرا وال بھی ڈینگا نہیں ہوئے گا۔ آہا شریک، بابا میں سمجھتا ہوں میدان بدر کی آیت ہے، جانتا ہوں میں میدان بدر کی آیت ہے، لیکن اللہ پاک مسلمانوں سے بات کر رہا ہے، جنہوں حسین دا کردار لب جائے نا، شریکان دا ٹیلو دا وال بھی ڈینگا نہیں کر سکتا۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی، میں سورہ بقر میں سورہ آل عمران میں سے 120 نمبر آیت پڑھ گیا، ابھی مجھے 125 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، آپ کہو تو میں پڑھ لوں۔ دیکھو آیت پھر میدان بدر میں آئی ہے، لیکن اگر معنی مستقبل میں نہ ہو تو میں ساری عمر منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا، اگر معنی اس کا فیوچر میں نہیں آ رہا تو میں مجرم ہوں اتنے بڑے مجمع کا۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مسومین، دشمن پورا ٹل لا کے بھی اٹیک کرے، اگر تو کسے فقیر کلو صبر دا ول سکھ، میں تے منو میری عزت اور جلال دی قسم ہے، میں ملائکہ نو آکھاں گا تسبیحاں چھڈو، اے دی مدد کرو جا کے۔ یار یہ حسین کی سیرت ہے بھائی، میں حسین کی سیرت میں سے ایک پہلو لے کے بیٹھا ہوں جسے صبر کہتے ہیں۔ بھائی میں ساری سیرت نہیں پڑھ سکا، میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ حسین میں صبر تھا۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت تک جس میں صبر آ جائے فرشتے اس کی مدد کو تیار بیٹھے ہیں، قیامت تک جس کے وجود میں صبر آ جائے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، قیامت تک جس کے وجود میں صبر آ جائے میرے پاس آسن اجر ہے اس کے لیے، قیامت تک جس کے وجود میں صبر آ جائے تھوڑے ہوں گے تو چوکھوں پر غلبہ پا جائیں گے۔ دیکھیں مجھے سورہ انفال سامنے آ رہا ہے، 8واں سورہ ہے، میں 66 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، رب جی فرمایا 200 بندہ صبر والا آ جائے 400 دی کنڈ لا جائے گا۔ بھئی آیت ختم نہیں ہو رہی، فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، فرمایا 1000 صبر والا آ جائے تو 2000 لوٹا آ جائے گا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا واللہ بِإِذْنِ اللہ، یہی میرا عادر ہے، واللہ مع صابرین، جو تم میں جو صبر آلیاں دے نالا۔ بھئی دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے میں وڈا بندہ ہو جاؤں، منو بندے وڈا بندہ مان جان، منو بندے وڈا بندہ مان جان، میں وڈا پیر ہو جاؤں، وڈا چودھری ہو جاؤں، وڈا بندہ ہو جاؤں، منو بندے وڈا بندہ مان جان۔ قرآن سورہ السجدہ 32 نمبر سورہ 24 نمبر آئے تھے، رب جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پتر ادھر ادھر نہیں ویکھنا، اینو اٹھا دیو، سامنے بہ کے سو گیا، پچھلے نو اٹھاؤ ایک واری سبحان اللہ کو سارے ذرا
ہن توجہ نال قرآن سنو، فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے موسیٰ کی امت میں صبر دیکھا، جنہوں نے صبر کیا ہم نے انہیں امام بنا دیا، جنہوں نے صبر کیا ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ پتا چلا جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے لیڈرشپ عطا کرتا، جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے لیڈرشپ عطا کرتا ہے۔ نہیں میں سمجھا پا رہا، کاکا میرے ول ویخ، میرے ول ویخ، رب جی پہ فرماندے نے جدے وجود وچ صبر آ جائے میں انہوں وڈا بندہ بنا دینا۔ دیکھو بیٹا، قد میں آدم بڑے تھے لیکن بڑے ہمارے نبی ہیں۔ دیکھو بیٹا، دولت اور پروٹوکول میں سلیمان بڑے تھے لیکن امام ہمارا نبی ہے۔ دیکھو بیٹا، ظاہری عمر میں نو بڑے تھے لیکن عمر میں نو بڑے ہیں پر امام ہمارا نبی ہے۔ یا اللہ، قد میں آدم بڑا لیکن پھر بھی نبی ہمارا بڑا۔ یا اللہ، پروٹوکول میں سلیمان بڑا لیکن پھر بھی ہمارا نبی بڑا۔ یا اللہ، سلیمان بغیر پیٹرول کے ہیلی کاپٹر پہ نکلتے تھے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، میں کیسے آگے چلوں گا؟ سلیمان بغیر پیٹرول کے ہیلی کاپٹر پہ نکلتے رہے، میرا نبی تو پیدل چلتا رہا۔ فرمایا وہ ہیلی کاپٹر والا ہے پر مقتدی اسے بناؤں گا، امام اسے بناؤں گا۔ یا اللہ، لیڈرشپ محمد کے حصے میں آ گئی، وجہ فرمایا قرآن پڑھو نا، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ نوح نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا نہیں چاہیے مینوں مار چھڈ سارے۔ اس وقت میں کہہ رہا تھا تھوڑا صبر کر، تھوڑا صبر کر، تھوڑا صبر، ٹھنڈا بولے ہو، تھوڑا صبر کر۔ لیکن جب طائف کے میدان میں محمد کے سر پہ پتھر لگے، مصطفیٰ کے یہاں سے خون نکلا، نالین سے طائف کی زمین پر آیا، مسکرا رہا تھا میرا رسول، میں جلال میں تھا اور میں کہہ رہا تھا جا جبرائیل جا کے محمد سے پوچھ، اب حد ہو گئی ہے، اب اگر وہ کہے تو میں بندے مار دوں، میں مار دوں۔ اس وقت میرا محمد مجھے کہہ رہا تھا میں نو نبی نہیں، مجھے تو نے عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، 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 میں ان کی نسلوں کو کلمہ نہ پڑھاؤں تو مجھے محمد کون کہے گا؟ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں منوانا چاہتا ہوں سارے نبی بھی اکٹھے ہو جائیں، جیسا صبر میرے محبوب میں تھا۔ جسے سمجھ آئیے، چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو یار؟ اچھا بھئی، اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو مجھے سورہ فرقان سامنے آ رہی ہے، 25واں سورہ ہے، میں 75 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ زمانے والوں، جنت کی جتنی بڑی بلڈنگیں ہیں میں نے ساری صبر والوں کے لیے رکھی۔ اچھا بھئی، اگر آپ تھک نہیں گئے تو مجھے سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ میں 65 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 66 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 67 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 68 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں ایک کم 70 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ چپ ہیں، پھر میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں۔ نہیں مزہ آیا بھائی، مجمع زیادہ ہے، ٹھنڈا بولتے ہو۔ جوانوں جو کھڑے ہو، جس کا قرآن سے جتنا تعلق ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ رب جی فرماتے ہیں میرا موسیٰ میرے بندوں میں سے ایک بندے سے ملا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا، اور اس کے پاس علم لدنی تھا، علم لدنی تھا، اس کے پاس علم لدنی تھا۔ ہاں کبھی زندگی نے موقع دیا تو علم لدنی پڑھیں گے تو پھر بات کو کھولیں گے۔ اب اگلی آیت پڑھتا ہوں، کالا لہو موسیٰ حل اتبعوکا
الا ان تعلمانی مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ نے خضر کو دیکھ کے کہا بابا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے کچھ دن نا, آپ کے ڈیرے پہ کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا ہے. خضر میں نے کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا ہے. اللہ جی فرمایا جب موسیٰ کہا نا میں خضر تیرے نال رہنا ہے, حضرت خضر فرمایا قال انک لم تستطیع معی صبرا. جناب منو اعتراض کوئی نہیں پر تواڈے کولوں صبر نہیں جی ہونا. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کیا. جناب منو کوئی اعتراض نہیں پر تواڈے کولوں صبر نہیں ہونا. پتہ چلا جس کے وجود میں صبر آ جائے وہ اسرار الہی کا حقدار بنتا ہے. افسوس مجھے میں بات کی ونڈ نہیں کر سکا. میں پھر کہنا چاہتا ہوں جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ کا رازداں بنتا ہے. نہیں مزایا ٹھنڈے بولے ہو. حسین اللہ کا رازداں ہے, حسن اللہ کا رازداں ہے, علی اللہ کا رازداں ہے, زمین پر نبی کا گھرانہ اللہ کا رازداں ہے. جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے اپنا راز. او ہو مرید نظر آ رہے ہو مینوں حضرت پیر جی سرکار دے. او مرید اپنے پیراں نو آ کے آندا ہوندا سی بابا جی تواڈے کول واہ وہی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک راز سانوں وی دے چھڈو. پھر سنو جڑے مرید بیٹھے ہو دھیان نہ سنو. انہاں آ کے نا مرید نے تے پیراں نو آکھنا بابا جی تواڈے کول واہ وہی اللہ دے راز نے تے انہاں وچوں ایک راز سانوں وی دے چھڈو. تے پیراں دی شکل ویکھ کے فرمانا پتر اجے گول گپے کھاؤ جا کے. انہیں پھر رکھنا سرکار تواڈے کول واہ وہی اللہ دے راز نے تے انہاں چوں ایک راز سانوں وی دے چھڈو. تے آپ نے فرمانا پتر اجے تیری عمر نا دہیں پلے کھان دی. انہیں پھر رکھنا سرکار تواڈے کول واہ وہی اللہ دے راز نے تے انہاں چوں ایک راز سانوں وی دے ہی چھڈو. اج نا بابے ہوراں دے آن تو پہلا ایک بکرا منگوا کے اجرے چ رکھ کے کنڈی لا لئی تے جدوں آیا نا تے اس آگے کہا بابا جی تواڈے کول واہ وہی اللہ دے راز نے تے ایک راز سانوں وی دے چھڈو. تے آپ فرماندے نے جا ذرا گوانڈیاں دا نیانا تے پھڑ کے لیا. وہ گیا تے گوانڈیاں دا نیانا پھڑ کے لیا. بابے ہوراں نیانا اندر کر کے کنڈی لا کے وہ باہر سی نا اندروں بکرے نو چھری پھیر دیتی. جدو خون دے فوارے باہر آئے نا تے بابے ہوری خون نہ لت پھت تے ہاتھ چھری پھڑی ہے تے خون چوندا ہے پیا. تے باہر آئے تے انہیں ویکھا بابا جی بال مار چھڈیا جے. انہیں رولا پاتا پیر ہوراں بال مار چھڈیا ہے, پیراں بال مار چھڈیا ہے, بابے ہوراں بال مار چھڈیا جے, بابے ہوراں بچہ مار چھڈیا جے. وہ جدو پنڈ کٹھا ہویا نا تے بچہ بھی کول کھڑا مسکرا رہا ہوئے تو اسے کیا حضور ہے کیے. اور آپ نے فرمایا ایڈا کو فقیر دا راز تے رکھ نہیں سکیا. ہائے بولو جسے سمجھ آئیے میں کیسے آگے چلو. اور جا چلیا ایڈا کو پیران دا راز تے رکھ نہیں سکتا تینوں اللہ دا کیویں دے چھڑا. جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. جس کے وجود میں صبر آ جائے وہ اللہ کا رازداں ہو جاتا ہے. دیکھیں مجھے سورہ ابراہیم یاد آ رہی ہے, 14 نمبر سورہ ہے. مجھے 37-38 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ فرماندہ ہے زمانے والو ہاجرہ صبر نہ کر دی میرا کعبہ وسدہ نہیں سی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. رب فرماندہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. نمرود دی اگر ٹھنڈی نہ ہوندی اگر محمد دا دادا صبر نہ کردا. بھائی بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی. دیکھو بیٹا مجھے سورہ صافات یاد آ رہی ہے, 37 نمبر سورہ ہے. مجھے سورہ صافات یاد آ رہی ہے, 37 نمبر سورہ ہے. میں 99 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں 100 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں 101 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں, میں 102 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں مزہ آ رہا یار جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. میرا سلام اس میاں بیوی کی جوتیوں پر جن کی پرسنل باتیں قرآن کی آیتیں بنی. بیٹھی ہوئی ہاجرہ نے ابراہیم سے فقط اتنا کہا تھا. مدت بیت گئی شادی کو, آج تک بیٹا ہی نہیں ہوا. ابراہیم نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا انی ذاہب الی ربی. بی بی گھبرانا
میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف. یار میں پھر پڑھ لگا قال انی ذاہب الی ربی، بی بی گھبرا نہ، جانا میں رب ول. ہاں جی، جانا میں رب نہیں. جتھے حضرت ابراہیم بیٹھے سن اوتھے رب کوئی نہیں سی. اے الی ربی آکھے حضرت ابراہیم کہ اللہ کی طرف جاتا ہوں، جانے لگا ہوں اللہ کی طرف. اے جڑا طرف وچ آ جائے وہ تے اللہ ہی نہیں ہوندا. اللہ تے جنہ ادھر ہے اونا ہی ادھر ہے، جنہ ادھر ہے اونا ہی ادھر ہے. اے ابراہیم کی آنکھیں میں چلیاں رب وال، جاننا میں رب وال. یہ دا مطلب ہے محمد دے دادے دا اے جملہ قرآن دی آیت بن کے قیامت تک انسانیت نو سبق پہ دیندہ ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے پر کدرے نیڑے ہو کے سن لیندہ ہے. اسی پاگل نہیں جڑا داتا صاحب ٹر پئے ہاں، جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اسی پاگل نہیں جڑا پاک پتن ٹر پئے ہاں، اسی پاگل نہیں جڑا پیر خانے ٹر پئے ہاں. اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن ساڑھے پیر خانے نیڑے ہو کے سن لیندہ ہے. ناراض نہیں ہونا میرے تے کسے بندے نے. کسے نو رائے ونڈ نیڑے نظر آیا ہے، کسے نو پیر خانے نیڑے نظر آیا ہے. جسے جہاں نظر آیا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا میں وینا راہ کیویں نہیں نکلدا. کالا رب ہب لی من الصالحین، محمد دے دادے ہاتھ چکے کہ اللہ جی نہ مینوں تھی چاہی دیئے نہ پتر چاہی دے، جو دینا ہے اپنی مرضی نال دے لائے لیکن نیک دے. کی دے؟ سارا مجمع بولو کی دے؟ اللہ نو چاہی دا سی فرماندہ ابراہیم میں تینوں پتر دینا جڑا مسیتوں باہر نہیں نکلے گا. نیک جو منگے ہی تے پھر پتر یہ ہو جا دے دینے جڑے ہتھوں تسبیح چھٹے ہی نہ، یا کو پتر دے چھڑنا جڑا پکا ہی اتقاف بہ جائے، یا کو پتر دے دینے جدے نفل ہی نہ مقدے ہون. اللہ جنہوں نیک آکھے ہے تسی آکھو تے میں اگے پڑھ لواں. رب فرمایا پتہ جے نیک کنو آندے نے؟ اللہ جی کنو آندے نے؟ فبشرناہو بغلامن، ابراہیم مبارک ہوئی تینوں غلام دے آنگے. اللہ بادشاہ میں سمجھا نہیں سکیا کی فرمانا چاہنا ہے. رب فرمایا زمانے والے ہو جڑا اپنے پیو دے نال ٹردہ ہوئے تے لوکاں نو انج لگے جی میں کارخانے دے مالک نال نوکر ٹریا جاندہ ہے انہوں ہی نیک آندے جے. آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. اوے میں پھر پیانا بندہ اپنے پیو نال ٹردہ ہوئے تے پن ڈالے نو لگے جی میں چودری تے کاما ٹریا جاندہ ہے. اللہ فرمایا انہوں آندے جے نیک. فبشرناہو بغلامن حلیم، ابراہیم حلیم بیٹا دیں گے. اچھا حلم دا معنی کرانگے تے گل لمبی ہو جائے گی آگے پڑھنے ہیں. فلما بلغ معہ السعی، ابراہیم کا اسماعیل اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ چل سکتا ہے، کندھے نل کندھا ملا کے پاؤں نل پاؤں ملا کے چل رہے. کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، اب تو دیکھ کہ تیرا کیا خیال ہے. ساری زندگی کدی خبر نہ لین والا ابا، جمدیاں سار ماں دے نال جنگل چھڑ کے واپس جان والا ابا، پوری زندگی عید والے دن بھی کپڑے نہ لے کے دین والا ابا، مہینے دا راشن بھی نہ کلے تے اماں نو دودھ دا خرچہ بھی نہ دیوے تے آج ملن آئی جاوے تے آکھے پتر میں چھری پھیر لاں. اتھے کو فیصلہ باد دا پتر ہوندا نا آندا ابا تیرا بندہ ہے صحیح انجا کنا اسماعیل میں تیری جتی تو صدقے جاواں. عرض کر دینے کالا یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا چھیتی کر، بابا چھیتی کر، بابا چھیتی کر. بابا اگلا جملہ سنو گے روح سبحان اللہ کہے گی بابا چھیتی کر. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا میرے گلے تے چھری پھیر تاکہ میں آن والیاں اولاداں نو دساں صبر کیویں کریدا ہے. بھئی یہ کردار ہے حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی زمانے والوں یہ کردار ہے حسین کا. سبحان اللہ. حسین کے کردار کو صبر کہتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو میں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھ گیا آپ کا موڈ نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں دیکھیں نہیں یہاں سے خطاب شروع ہوگا، آپ کہو تو میں خطاب شروع کروں.
نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھہرو، مجھے سورہ یوسف یاد آ گئی، 12 نمبر سورہ ہے، مجھے 90 نمبر آیت یاد آ گئی۔ رب جی فرماتے ہیں یوسف جی مالک پھر پراواں بڑی زیادتی کی تھی ہے نا، مالک بڑی زیادتی کی تھی۔ یوسف جی مولا بڑا مارے ہے نا، مالک بڑا مارے ہے۔ یوسف جی مولا خوب چھوڑ دیتا ہے نا، مالک چھوڑ دیتا ہے۔ یوسف جی مولا کھوٹے سکے وک گئے ہیں نا، مالک وک گیا۔ یوسف جی مولا پھر زلیخا زیادتی کی تھی ہے نا، مالک زیادتی کی تھی۔ یوسف جی مولا عزیز مصر بھی چنگی نہیں کی تھی نا، مالک چنگی نہیں کی تھی۔ یوسف جی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویصبر، یوسف ویصبر، ہائے یوسف جی ویصبر، یوسف یصبر۔ اللہ بادشاہ کی پہ فرمانا ہے یوسف صبر نہ چھڑیں، یا اللہ فائدہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یوسف منو میرے جلال دی قسم ہے تو صبر نہ چھڑی، سارے بدلے میں نہ لے تے رب کنو آکھے مالک میں نہیں سمجھا سکا۔ فرمایا یوسف اے ہوئی پرا تیرے کلو کنک منگ دے پھرنگے صبر نہ چھڑی۔ یوسف زلیخا تیرے نام دی تسبیح کڈے گی صبر نہ چھڑی۔ یوسف عزیز مصر آپ تینو جیل وچوں لین آئے گا صبر نہ چھڑی۔ یوسف سنے پراوان دے ماں پیو کلو میں سجدہ کرا دیاں گا صبر نہ چھڑی۔ بھئی آپ کہو تو تقریر شروع کروں؟ اچھا ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا، میں سمجھ گیا۔ نہیں میں نہیں، اتنے ٹھنڈے بندوں میں میں خطاب نہیں کر سکتا، میں کیسے آگے چلوں۔ اچھا مجھے بھی سورہ رعد یاد آ گئی یار، 13 نمبر سورہ ہے، مجھے 19 نمبر آیت یاد آ گئی، مجھے 20 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 21 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 22 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 23 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 24 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 25 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کہو تو پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا، نہیں بیٹا میں ترجمہ کر سکتا، والذین صبروا مائیوں نہیں بول دا پیا، والذین صبروا گجرانگر سبحان اللہ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ آپ اردو پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے، پیچھے یہاں سے یہ انڈرلائن ہے، یہاں سے پڑھ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہو ذرا جی قبلہ۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا۔ رک جائیں پھر پڑھیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر میں کیا۔ کیسے انہیں سمجھاؤں؟ اللہ پہ فرماندہ ہے جن نے میرا مکھڑا مسکراندہ وکھنا ہے صبر سکھ لوے۔ جیڑا صبر کرے گا اللہ کا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا۔ اچھا بھائی میں 25 نمبر آیت دے رہا ہوں، 25 نمبر آیت دے رہا ہوں، ترجمہ آپ کریں گے ذرا 25 نمبر آیت پہ دھیان دے دیں، میں پڑھنی شروع کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے سامنے آیت آ گئی ہے۔ اچھا نہیں رک جائیں، میں قبلہ 23 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے آ گئی ہے نیچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ جناب ہمیشگی کے لیے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، باغات لفظ ہے جنات، جی جنت نہیں، جنات مطلب ایک جنت نہیں، ساری جنتیں، میری ساری جنتیں، ٹھنڈا بولیو، میری ساری جنتیں۔ اب پڑھیں جی۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوگے، اور فرشتے ہر دروازے میں، فرشتے ہر دروازے میں سے، ہر دروازہ، ساری جنتوں کے سارے رکو، فیصلہ آباد والو میری طرف دیکھو، اللہ جی فرما رہے ہیں زمانے والو میں نے نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، میں نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، میں نے حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے،
میں نے زکاتی کے لیے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے، پر زمانے والوں جب صبر والا آئے گا میں فرشتوں سے کہوں گا میری ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھول دو۔ میری یا اللہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی رسول آیا ہے، یا اللہ کوئی رسول آگے؟ فرمایا نہیں، فیصلہ آباد کا وہ جوان آیا ہے جس کے وجود میں حسین کا کردار تھا۔ اچھا بھائی رکو، میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ ابھی نہیں پڑھیں گے، آپ بندے چپ بیٹھے ہیں۔ سلام علیکم، اب پڑھیں۔ سلام ہو تم پر۔ رب فرماتا ہے زمانے والوں میں ملائکہ سے کہوں گا جنتوں کے سارے پھاٹک کھولو اور میری تسبیحاں چھوڑو، اس کا استقبال کرو، جدھر سے آتا ہے آنے دو۔ جب یہ جنت کی دہلیز پر پہنچ جائے تو اسے کہنا رک جاؤ، جب وہ رک جائے تو اسے کہنا محمد کا رب تجھے سلام کر رہا۔ واہ۔ اگر وہ پوچھے میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے حج کی وجہ سے سلام ہے، میری زکاتوں کی وجہ، اسے کہنا نہیں، سلام علیکم بما صبرتم۔ سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ یار دیکھ تو صحیح حسین کا کردار کیا ہے، جس وجود میں حسین کی سیرت آ جائے اس پہ رب کا سلام ہے۔ اب آپ کہو تو میں تقریر شروع کروں؟ نہیں، مجھے سمجھ آ گئی آپ نہیں سننا چاہتے۔ نہیں بیٹا نہیں، مائیوں نہیں، کام نہیں بنے گا۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مائیوں کھڑا ہو، دوبارہ نعرہ لگاؤ، میں دیکھتا ہوں مجھے آگے پڑھنا ہے کہ اجازت لینی ہے۔ جیتے رہیں، جیتے رہیں۔ حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، یا فرید۔ جوانوں، مولانا میری رمز کو جانتے ہیں، نسلوں سے ہم بابا فرید کے نوکر ہیں۔ چلو اب میں پڑھتا ہوں، اب تو مجھے پڑھنا ہی پڑے گا۔ قبلہ میں سورہ مبارکہ ہود پڑھ رہا ہوں، 11 نمبر سورہ ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ میں سورہ ہود میں سے 9 نمبر آیت، آپ کھول دیں ذرا، 11 نمبر سورہ ہے، وہ سامنے اوپر لکھا ہے، پرلی سائٹ پہ ہے، آ گیا ہے سامنے آپ کے؟ سورہ ہود آ گیا ہے؟ مولانا آپ مہربانی فرمائیے گا، حضرت مولانا عمران جاوید صاحب آپ شفقت فرمائیے گا۔ سورہ ہود ہے، 9 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے، 10 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے، 11 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے۔ میں پڑھوں؟ نہیں، مجھے بتا دیں میں کیا پڑھنے لگا ہوں۔ نہیں قرآن پڑھنے لگا، نہ رک جائیں نا، جلدی نہیں کریں۔ میں پڑھنے لگا ہوں صبر کسے کہتے ہیں۔ او صبر ہندا کیے جی۔ استاد جی آپ تو شرمندہ نہ کریں قبلہ۔ اچھا ٹھیک ہے، استادوں نے قرآن پکڑ لیا ہے تو مہربانی فرمائیں گے، جڑی غلطی ہوئے گی پھر وہ دی معافی بھی دئی جان گے نال نا۔ اچھا بھائی میں 10ویں آیت دے رہا ہوں، میرے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُورٌ۔ آیت پوری ہو گئی، بسم اللہ۔ ہاں اگلی، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دو نوجوان عالم میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. مولانا ذرا دیکھیے گا, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لفظ ہے, پورے دین کے سارے اعمال ہیں اس لفظ میں. پتہ نہیں صبر کا کیا سٹینڈرڈ ہے. اللہ نے صبر پہلے رکھا, عامل الصالحات بھی بعد میں رکھا. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. سبحان اللہ. جسے نہیں سمجھ آئی, مجمع والی بات نہیں تھی, کوئی بات میں کر گیا ہوں, میں پھر سے پڑھتا ہوں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. آیت پوری ہو گئی. سبحان اللہ. جی استاد جی ترجمہ دیں. اور بے شک ہم اگر اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد, اچھا جی, جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. اچھا جی, بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھول. استاد جی میرے پلے ککھ نہیں جے پیا, دوبارہ ایک باری پڑھا دیو. سبحان اللہ آکھو یار, توجہ کرو یار, ذرا دوبارہ سن لو یار. جی جی. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی یعنی کوئی ٹینشن تو بعد کسی نو کوئی نعمت اللہ فرماندہ جی میں دیاں, پھر جی تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. اچھا, اللہ جی پہ فرماندے نے کسی فیکٹری دے اندر مزدوری کرن والے چھوٹے جے مزدور نو واہ تکلیف تو بعد جدو میں فیکٹری دا مالک بنا دیا. واہ 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 واہ. چلو کوئی گل نہیں, میں بدلنا لفظ تاکہ شاید میں مزید قریب آ جاں. اللہ جی پہ فرماندے نے کسے دیاں مجھاں چون آلے کمی نو اپنے کلے تے 100 مجھ دے چھڑانا. اچھا پھر جناب جی, تو بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا, بہت فخر. اچھا یعنی وہ فخر کرے گا, پھر آکڑ جائے گا. جی, اوے میں رب کسے پیدل پھرنا لینوں گڈی دے چھڑاں تو آکڑے گا, وہ پھلے گا, تکبر کرے گا, اوقاتوں باہر ہو جائے گا. اگے فرماندہ ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, مگر وہ لوگ. جی مولانا, مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. رب جی فرمایا جاؤ اے چلیو جدے وجود صبر آ جائے انہوں جنہ مرضی دے چھڑاں اوقات جی رہندہ ہے. اس کا مطلب اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اللہ بندے نو بڑا کچھ دے چھڑے نا, بندہ اپنی اوقات روے نا, رب فرماندہ ہے پھر میں او دے نال ہاں. ٹھنڈا بولے ہو یار. نہیں دیکھو میں عرض کرنا, اینج کر کے نکلے نا وقت دا بادشاہ محمود نکلے نا, تے ایاز کہا کھوتر دا سی نا, کہا وڈ کے بازار لیا کے ویچتا سی, 3 پلیاں کہا دیاں لے کے بیٹھا ہے, تے بادشاہ دی گڈی کو دو لنگی ہے, تے بادشاہ نے کہا دی پلی وال ویکھیا کہ ایدہ کی ریٹ ہے, او سکھے بہت قیمتی ہے. بادشاہ تھلے اتر کے گھوڑے تو آکھ لگا ایدہ کی ریٹ ہے, او سکھے اس تو ڈبل ہے. او تیجی پلی چو کاپ پھڑ کے بادشاہ تھا پھر ایدی کی قیمت ہے, او سکھے تیری شاہی بھی ویچ چھڑی ہے نا, ایدی قیمت ہم دے ہی کوئی نہیں سکتا. وہ بادشاہ کہنے لگا کہا لایا ہی کہ زعفران ویچنا ہے پیا, اور سکھے زعفران نہیں ہے تے کہائیے پر جنہوں مالک چون لوے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں نا. جن سمجھ آئی انہوں میں سبحان اللہ آنا یا میں پھر دہرا لین دیو, اور سکھے جنہوں مالک چون لوے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں نہ کرو یار. جنہوں سمجھ آئی ہو آپ جو دا روح بھی سبحان اللہ کہے گی, اور سکھے جنہوں مالک چون لوے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں نا. اور سکھے تو ہن کہا وڈن دے قابل نہیں, تو آئی تو بعد میرا مشیر خاص ہیں, شاہی لباس, شاہی پروٹوکول, شاہی گڈیاں, شاہی فیصلے سارا دن, شاہی محل, شاہی منارے, شاہی ماحول ہو گیا. بادشاہ دا ہن جڑے بندے نو اللہ پاک اچانک اینی عزت دے چھڑے, پھر آسے پاسے دے بندے عیب تے لب دینے نا, او دے نال دے وزیراں وزوراں عیب لبنا شروع کیتا کہ ادھی رات نو اٹھ دے, شاہی محلے چوں نکل دے تے جنگل وچ ایک چگھی ہے, او دے وچ وڑ کے کنڈی لا لیندا ہے. اونا سویرے بادشاہ نال میٹنگ کر کے آکھیا تیری دولت نپ دے پیا, تے جدو دولت پوری ہو گئی نا تے تیرے تخت تے قبضہ کر جائے گا. آج جدو نکلے نا دی رات نو تے بادشاہ بھی دبے دبے پاؤں دے پیچھے ٹردا. جدو دی چگھی چ پہنچے نا
تے کنڈی کھڑکا کے بادشاہ اندر وڑیا نا تے اندر ایک باکس پیا سی سارے آندے نے بادشاہ ادھے وچ پیسے نپے سو وہ آکھ لگا بادشاہ کھول اینو وہ آندہ بادشاہ فقیر دی کوئی عزت بھی ہوندی ہے اور سکھا نہیں وہ کھولے انہوں اور سکھا بادشاہ بندے ہی باہر کٹ چھڑ کھلا ویخ لے اور سکھا نہیں آج نہیں بچ دیجئے سارے اندے سامنے نہ کھولیں وہ جدوں نے باکس کھولیا نا وہ دے وچوں 3 پلیاں ایک مسلح ایک رمبا ایک داتری نکلی اور سکھا ایک ہی ہے اور سکھا بادشاہ سارا دن شاہی کھانے کھانا شاہی فیصلے کرنا بادشاہاں والی زندگی گزارنا ادھی رات نو ایتھے آ کے اے مسلح وچھا کے سامنے پلیاں رکھ کے نہ 2 نفل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ چ رو کے رمبا تے داتری پڑھ کے آنا اللہ میری اوقات تے آئی سی نا اللہ میری اوقات تے آئی سی نا اللہ پھر میری اوقات تے آئی سی نا اب بولو ہے جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ اچھا بھائی ٹھہرو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اب ممبر چھوڑنا چاہیے لیکن میں ممبر چھوڑنے سے پہلے مولانا استاد جی حامیم السجدہ 41واں سورہ ہے قرآن حکیم کا میرے تو استاد ہی قبلہ رونا شروع ہو گئے ہیں تو میں آگے کیسے پڑھوں گا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ رب جی فرمایا محمد جی جو قرآن سن کے روتا ہے نا آپ کی نظروں میں ہوتا ہے اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی اچھا یار میں سورہ حامیم السجدہ دیکھ رہا ہوں 41واں سورہ ہے قرآن حکیم کا میں 30 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں 31 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں 32 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں میں 33 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں جے جناب دا منہ 34 نمبر نانا بن جائے تو منوں 34 نمبر آیت پڑھ لین دیو نہیں مزہ آیا یار میں 35 نمبر آیت بھی ان پڑھنی ہے جے گال لیتے نہیں چاہ شاہی یار جنہوں قرآن پاک نال جنی محبت ہے انہوں سبحان اللہ آکھو ذرا دیکھو بیٹا میں حسین کی سیرت پڑھ رہا ہوں میں حسین کا کردار پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ آیت پوری ہو گئی ہاں تو پھر وَمَا اگلی آیت وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ٹھنڈا بولیو وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ سبحان اللہ کہو یار جی استاد جی مولانا قبلہ بس یہ پڑھا دیں اور میں اجازت طلب کرتا ہوں ایک باری پھر سبحان اللہ کہو یار جی اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی جی ایک دفعہ پھر پڑھ دیو اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی اچھا جی ایک باری پھر پڑھ دیو اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی کچھ سمجھ بھی آئی ہے کوئی نہیں اچھا مینوں کوئی نہیں آئی ڈنگر جا بندہ میرے پلے کاکھ نہیں پیا تو ان سمجھ آئی ہے پھر سمجھدار بندے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو تو ان سمجھ آ گئی ہے مینوں ایک باری پھر سمجھاؤ جی پھر پڑھ دیو ایک باری اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی گال سنو بیلیو گھر بے کے اسی آپس وچ مشورہ کر کے آنے بس آئی تو بعد جویں پراواں کرن گے پرا انہاں نال اوویں چلنا ہے بس آئی تو بعد جویں چاچا کرے گا ادھنا لومیں کرنا ہے بس آئی تو بعد جویں ماما کرے گا ادھنا لومیں کرنا ہے بس آئی تو بعد جویں پین پرا ٹرن گے انہاں نال اوویں ٹرنا ہے جویں کوئی کرے گا ادھنا اوویں ٹرنا ہے اے آئے تے رب جی فرماندے نے چلے ہی ہو گئے ہو جی او زیادتی پہ کر دینے تے نیکی نیکی ہوندی ہے بدی بدی ہوندی ہے واہ 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 ہائے ہائے نیکی نیکی ہوندی ہے تے بدی اوے تسی بھی بد ہو گئے ہو ہائے ہائے میری نلائکی ہے میں گل دی ونڈ نہیں کر پا رہا اچھا کی کرنا ادفع باللتی ہے آسن برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا رب پہ فرماندہ ہے جے وہ بدی نہیں چھڑ دے تو نیکی تو کنڈ کر گئے نہیں یار رکو بیٹا رکو ٹھہرو نظام الدین اولیاء دریا دے کنارے سفر پہ کر دینے اللہ تے ٹھواں ڈوبدا ہویا نظر آئے ٹھواں
ٹھواں ڈبدا ہوا نظر آیا. نظام الدین نے ویکھیا ٹھواں ڈبدا پیا. نظام اگے ہوئے ٹھویں نو ہاتھ پایا, ان ڈنگ ماریا, انہوں سڑ کے ہاتھ مل دینے, انہوں پھر کٹ دینے, انہیں پھر ڈنگ ماریا, انہوں سڑ کے ہاتھ مل دینے, انہوں پھر کٹ دینے, وہ پھر ڈنگ مار دے, انہوں سٹ کے ہاتھ مل دینے. اخیر انہوں کٹ کے باہر ماریا. نال دے مرید نے قدم تے ہاتھ لا کے آکھیا واہ شاہ جی انہیں ڈنگ مارنا نہیں چھڑیا, تو اسی جان بچانوں باز نہیں آئے. آپ نے فرمایا چلیا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا, میں سید ہو کے نیکی چھڑ چھڑا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اوے نیکی نیکی ہوتی ہے, بدی میں حسین کا کردار پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور دیکھو 19واں روزہ فجر کا وقت, کوفے کی مسجد, علی کی سجدے میں سر, ابن عبد الرحمن ابن ملجم تلوار ماری ہے مولا دے سر تے. مولا علی دا سر کھل گئے جویں کتاب کھل دیئے. امام حسن اٹھے, سر تو پگ لائی, بابے دے سر نو جوڑیا, سر نو بنیا. ایتھوں امام حسن نے قاتل پھڑیا پیو دا. مولا علی پورا وجود خون نال پرے ہے, تے حسن نال ویک کے فرمانے حسن جی بابا چھڑ دے چھڑ دے. آئے ہائے حسن, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسن جی مولا, بابا حکم چھڑ دے چھڑ دے. بابا چھڑ دیا. فرمایا بیٹا چھڑ دے, جلدی نال گھر چلا جا, رات میں تیری ہمشیرہ کو دودھ شہد والا رکھوایا سی, تے میں تیری پہن نو آکھیا سی سویرے کام آئے گا, جا او دودھ شہد والا شربت لے کے آ. ہون امام حسن نسے گئے تے کروں جا کے شربت لے کے آئے. کہنے لگے بابا شربت پی لے. امام حسن دا چہرہ ویک فرمانے حسن تیرے بابے نے نہیں پینا. بابا پھر کی حکم ہے؟ فرمایا میرے قاتل نو پلا, پتہ نہیں کنہ کو غصہ علی تے ہوئے گا. جسے سمجھ آئی ہے ٹھنڈا کیوں بول رہے ہو یار؟ میری بات سنو فیصلہ آباد والو, اگر ہور امام حسین دا راہ نہ روک دا تو امام حسین کدی شہید نہ ہوندے, قتل نہ ہوندے. اگر ہور راہ نہ روک دا تو امام حسین کسے امن دے علاقے وچ چلے جاندے. ہور نے راہ روکیا امام حسین دا تے امام حسین شہید ہوئے نے. آ قرآن جے اپنے پسند دے کسے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لیا جے قبلہ اے جن نے امام حسین نو قتل کروایا ہے راہ روک کے, امام حسین انہوں ہی جنت دیتی ہے. آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. مولانا پھر پڑھیں ادفع باللتی ہے احسن, برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے. رب جی فرماتے ہیں حسین دے کردار تے آ جاؤ تاکہ تانوں سمجھ آ جائے گالاں کڈن نالیاں دے سامان کندیاں تے چک کے پیکے کیویں چھڑ کے آئی دے. ٹھنڈا بولے ہو دکھ لگا, مجھے بڑا دکھ لگا. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ نہ کرو میرے سامنے. اوے بیلیو, اچھا میرا آخری جملہ, مجھے اجازت دیں. کتنی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے؟ 1 گھنٹہ 4 منٹ گزر گئے. میرا آخری جملہ ہے, میں جا رہا ہوں. حسین کی سیرت ادار ہو گئی, میں زندہ رہا, پھر وعدہ کرتا ہوں پھر کہیں موقع ملا سرکار کی بارگاہ میں پھر کبھی اکٹھے ہوئے تو امام حسین کی سیرت پر پھر سے روشنی ڈالیں گے. امام زین العابدین کربلا تو بعد اپنے گھر دے اندر نانے دے دین دی خدمت, مصطفیٰ دی امت دی سیوا, ٹھنڈ بڑی ہے, ادھی رات ہے, گھوڑے دا مسافر سفر کردہ سید دے بوئے تے آیا. امام زین العابدین کنڈی کھولی, گرم بستر دیتا, گرم پانی دیتا, کھانا کھلایا. سید خود او دے گھوڑے نو چارہ پایا, او سو گیا. مسلح تے ساری رات امام زین العابدین دی گزری. فجر پڑھی, قرآن پڑھ کے ناشتہ دیتا. یہ ناشتہ کردان دے
سیانیاں نہیں جی. امام زین العابدین دی اکھ وچ آنسو آیا, رو کے فرماندے نے تیرے پیو نو بھی جاننا, تیرے دادے نو بھی جاننا, جتھوں آئے ہیں انہوں بھی جاننا, جدے کل چلے ہیں انہوں بھی جاننا. اس آکھے کون ہاں میں؟ آپ نے فرمایا 10 محرم نو کربلا دے میدان دے اندر میرے وڈے برا علی اکبر دے سینے وچ جس پہلی برچھی مار کے میرے ویر نو قتل کیتا ہے نا, او تو میں. اس آکھے پھر قاتلاں دیاں اینیاں خدمتاں تے کوئی نہیں کردا, قاتلاں دیاں اینیاں خدمتاں کوئی نہیں کردا, توانو پتہ سی میں تواڈے بھرا دا قاتل ہاں؟ فرمایا ہاں. پھر اینی خدمت کیوں کیتی جے؟ اکھ وچ آنسو آیا سید دے, رو کے او دے ول ویکھ کے فرماندے نے کربلا وچ اسی تواڈے پرونے من کے آئے ساں, تساں ساڈے نال او کیتا جڑا اپنے پرونیاں نال کر دیو. آج تو سید دا مہمان بن کے آئے ہیں, میں تیرے نال او کیتا ہے جڑا اسی اپنے مہماناں نال. امام حسین دے پتر فرمایا کربلا وچ تساں او کیتا ہے جڑا تانوں تواڈے وڈیاں دسے ہے. ہائے ہائے میرا آخری جملہ ہے, میں جا رہا ہوں یار, میں پھر کہہ رہا ہوں کربلا وچ تساں او کیتا ہے جڑا تانوں تواڈے وڈیاں دسے ہے. ایتھے تیرے نال میں او کیتا ہے جڑا سانوں ساڈے نانے دسے ہے. جے اجازت دیو تے آیت پڑھنا جڑی حضرت پڑھ دینے پہ. ہن جنوں امام حسین نال پیار ہے سبحان اللہ کہہ لو ذرا. جی قبلہ مولانا ہمیں پڑھا دیں تاکہ سفر اچھا ہو جائے. کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک؟ اب اس سے آگے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ سے شروع کر لیں دوبارہ سے. اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی. اچھا, برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے. رب جی فرماندے نے حسین دا کردار ہے وے, کوئی زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی کری جائے نا تیرا پین پرا, توں تے نیکی نہ چھڑ, توں تے پیار نہ چھڑ. اللہ جی پھر کی ہوئے گا؟ دسو جی کی ہوئے گا؟ تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے, ایسا ہوگا جیسے دلی دوست. رب جی فرماندے نے میں وڈے وڈے دشمناں کولوں تینوں سلام کراواں جے تیرے وچ حسین دی سیرت آ جائے. اچھا رک جاؤ نا جی, رک جاؤ نا, اگلی آیت سنو نا جی. یار میں کیسے آگے پڑھوں گا, آپ اتنا ٹھنڈا بولتے ہیں بھائی. اگلی آیت سنیں نا جی. قبلہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کریں. رب فرماندہ ہے اے سودا میں دتا ہی انہاں نوں جدے وجود صبر آ جائے. واہ. اچھا بھائی آخری الفاظ سنو گے جی. بھائی وہ نوجوان عالم ہیں اور وہ بائیں نکال کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی آخری الفاظ سنو مولانا, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے. پیران دے پیچھے کھجل پہ ہوندے نصیب چنگے ہو جان, نصیب چنگے ہو جان, نصیب چنگے ہو جان. ایتھے اللہ ضمانت پہ دیندہ ہے اپنے وجود علی دے پتران دا کردار لیا, میں آپ تیرے نصیب سونے لکھ دیا. واہ واہ واہ. یا علی یا علی یا علی. اچھا بھئی میں ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا ہے ممبر چھوڑنے سے پہلے, بسم اللہ, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لوں. اچھا بھئی صبر دا مطلب نکلے ہے تواڈی ایک دوجے دی حیا, آپس دا پیار. واہ 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 واہ. اچھا بھئی تسی ایک دوجے نال پیار کرو تے صبر پہ کر دیو جی. اچھا نہیں پڑھ دا رہن دیو, کوئی گل چھاڑ دینا جے تسی نہیں لینا چاہتے. موتی قیمتی ہے یار, کیویں دے چھڑا مینوں لگدا ہے ریت فیصل آباد دی ریت تے ڈگ پے گا, ضائع ہو جائے گا. کوئی خریدار بیٹھے نے چولی کرو میں موتی دے کے اٹھاں یار. اچھا بھئی یہ دا مطلب ہے ساڑی ایک دوجے نال عزت احترام دا رشتہ صبر نکلے ہے. اچھا بھئی صبر اجے بھی بیان نہیں ہو سکیا,
जे इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो कदी सबर ते गल करांगे। लेकिन हुण इस नतीजे ते पहुंचे हाँ कि जेड़ा टेलीफोन नहीं ना करदा कदी भी भैन भरा, तुहाडा ते पैकेज लगा है ना। तुसी ये ना आखो मामे दा पुत्र मैनू कदी फोन नहीं करदा, तुसी ते करो ना। अच्छा भाई इत्थों तक सबर सानू ले आया कि जे तुहानू किसी ईद वाले दिन गोश्त नहीं ना कलिया ते तुसी ये ना आखो सानू उन्हें नहीं कलिया, तुसी ते पूरी करो ना। भाई इत्थों तक गल दी समझ आई है कि गर्दशे कुए यार करता हूँ, बस यही कारोबार करता हूँ, बंदगी की कुछ खबर नहीं मुझको, तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। अच्छा भाई सबर इत्थों तक सानू ले आया है, इत्थों तक सबर सानू ले आया है। बुल्ले शाह याद आ गया, उस आख्या सी सबर सिख लो मेरे कोलों, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा। अच्छा भाई नहीं पढ़दा, नहीं भाई इंज नहीं पढ़दा मैं, नहीं जिदा दिल करदा खलोते भी सुभान अल्लाह आखो ना जरा एक बार। हजरत बुल्ले शाह फरमाया हराम भी पीती जांदे हो, नमाज़ां नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। बुल्ले शाह नू भी ते दसो ये की कीती जांदे। नहीं नहीं छोटे मौलाना आप उठ के खड़े हो, उठ के खड़े हो, ज़ियारत कराएं ना, पता लगे कौन नारा लगा रहा है। दोबारा लगाएं, नहीं दोबारा 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 दोबारा। जीते रहे जीते रहे जीते रहे जीते रहे जीते रहे। अल्लाह उम्र दराज करे, सलामतियां अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई तुहाडा आपस विच एक दूसरे दा प्यार सबर निकलिया, भाई अगला जुमला बड़ा वजनी हो रहा है, मेरे को पढ़िया नहीं जा रहा, साथ दियो ताकि मेरी जुबान चल पवे। शबी तुहाडा एक दूजे दा प्यार फिर एडा जरूरी है कि सबर निकलिया। अच्छा हुण फैसलाबाद दा इलाका है, सवेरे चाटी दी लस्सी ठंडी करया जे, अचार सामने रखिया जे, मेरे वाल मुंह करके लुकमा ला के फिर सोचिया जे ओ यार जे साडा आपस विच एडा प्यार जरूरी है ते मुहम्मद दी औलाद नाल किन्ना कुछ जरूरी हो गया।